معلوم ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر. ایک دن ہے، وقت ہے، اس کے اوپر سب وہاں اکٹھے ہوں گے. قیامت میں پہلے سب اکٹھے ہوں گے، پھر کافر کو الگ کر دیا جائے گا، مومن کو الگ کر دیا جائے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو، اے گمراہ تم لوگوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، جھٹلانے والو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی. لآکلون من شجر من زقوم، ضرور تھوہر کے پیڑ میں سے کھاؤ گے. یہ تھوہر کا پیڑ درخت ہوتا ہے جو بالکل تلخ ہوتا، کڑوا کانٹا دار درخت ہوتا ہے، اس کے اندر پھل بھی ہوتے ہیں کانٹا، اور وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. من زقوم فمالئون منها البطون، پھر اس سے پیٹ بھرو گے. اللہ، ہمیشہ کھانا ان کو یہی ملے گا، کانٹے دار پھل زقوم کا. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، بوائل پانی پھر ان کو دیا جائے گا، گرم گرم کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الحمیم، اللہ، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاس سے اونٹ پیے. اونٹ جیسے پیتے ہیں ایسے ہی تم کو پانی جو ہے وہ پینے کو ملے گا. جیسے پیاسے اونٹ بیچارے پیتے ہیں، ایسے ہی اتنی پیاس ہوگی کہ وہ گرم پانی بھی پی جائیں گے، اور جب گرم پانی پیئیں گے تو ان کی اکڑیاں جو ہے وہ کٹ کٹ کر کے گر جائیں گی. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، میرے دوستو، جس طرح سے جنت خدا کی نعمتوں کا ظہور ہوگا جنت میں، اسی طرح دوزخ میں بھی خدا کے قہر کا اور خدا کی جباری اور قہاری کا ظہور ہوگا. اور کہا یہ جائے گا کہ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن. اللہ اکبر. یہ تمہیں موقع دیا گیا ہے، اندازہ کیجیے اور سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں گروپ کے لیے ٹھکانے مقرر کیے، اور قرآن کریم نے انہیں نہایت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کر دیا. اب یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد وہ راستہ اختیار کریں جو اصحاب الیمین اور اصحاب المیمنہ کا ہے. اب یہ بات کہ اصحاب الیمین کون ہے اور اصحاب شمال کون ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو چیک کرنا چاہیے، عقائد کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا گروپ ہے جو اصحاب یمین سے تعلق رکھتا ہے. جو گروپ اصحاب یمین سے تعلق رکھتا ہے یقیناً وہ اصحاب یمین کے غلاموں میں شامل ہے. اس حیثیت سے اہل سنت و جماعت کو یہ تو وہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ جماعت اصحاب الیمین سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار اور بزرگان دین کی نام لیوا ہے. اور ہر سنی کسی نہ کسی اللہ کے مقدس اور نیک بندے سے وابستہ ہے، اور یہ وابستگی اور یہ تعلق بتاتی ہے کہ اس جماعت کا جو کنیکشن ہے وہ اصحاب الیمین سے ہے. اور میرے دوستو، ہر آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. جی، ہر آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، اور قیامت میں حشر ہر آدمی کا اس کے ساتھ ہوگا جس کی محبت اس کے دل میں ہوگی. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے. ہم لوگ رات دن
حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، اسم گرامی اور بزرگان دین کا نام لیتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں؟ محبت ہے جبھی تو لیتے ہیں، یوں ہی نہیں لیتے، محبت کی وجہ سے لیتے ہیں۔ آخر یہ 11ویں شریف کی مجلس اور یہ 12ویں شریف کا اہتمام اور نیاز اور عرس اور یہ تمام جو سلسلے ہیں ہمارے یہاں، تو اس تعلق کی بنا پر تو ہے۔ اور میرے دوستو، یہ تعلق بتاتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ قرآن کا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، یہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فلولا تصدقون، تو تم کیوں نہیں سچ مانتے؟ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو جو ذات گرامی تم کو پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات گرامی تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اپنے قبروں سے اٹھا بھی سکتی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، وہی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے قیامت کے دن تمہیں اٹھائے گا۔ اس لیے اے سننے والوں، جب تم خدا کو خالق اور مالک جانتے اور مانتے ہو تو پھر قیامت کا اور قیامت میں اٹھنے کا انکار کیوں کرتے ہو؟ فلولا تصدقون۔ یہ واقعہ ہے کہ جب انسان کا ذہن صاف ہو، اور ذہن کی صفائی اس وقت ممکن ہے جب انسان ایمان اور ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو۔ اس وقت انسان کا ذہن صاف ہوتا ہے اور ہر بات کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون۔ سبحان اللہ،
قرآن مقدس کا یہ کھلا ہوا اعجاز ہے اور اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ سائنس اور میڈیکل جو پروگریس ہے اس کے اوپر قرآن کی اس آیت نے ایسی ضرب لگائی کہ تمام سائنس اور میڈیکل پروگریس اور برتھ کنٹرول کے جتنے اصول ہیں میرے دوستوں، جتنی بلڈنگ ہے وہ سب گر کر رہ گئی اور قرآن عظیم کی ایک آیت نے سب کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر! کتنی عجیب آیت ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں اس موجودہ زمانے میں جو برتھ کنٹرول کا ایک فتنہ پوری دنیا میں چلا ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی کو کم کرنے کا یہ ذریعہ قرار دیا گیا کہ برتھ کنٹرول کیا جائے۔ اب یہ بات کہ برتھ کنٹرول کیسے کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو طریقہ اس کے لیے آج کی ٹیکنالوجی اور یہ سائنس کے دور میں جو طریقہ اختیار کیا گیا اور اس طریقے پر عمل کرنے کے بعد یہ یقین کر دیا گیا کہ اس طریقے پر عمل کرنے کے بعد گویا اولاد نہیں ہوگی، قرآن کریم نے اس عقیدے کے اوپر بڑا پرزور اٹیک کیا اور کہا کہ افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن خالقون۔ اے انسانوں، وہ اندرونی مادہ جس کو تم منی کہتے ہو، وہ جو تم گراتے ہو، تو تم یہ بتاؤ کہ اس مادے سے تم آدمی بناتے ہو یا ہم آدمی بناتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ قرآن عظیم کا اعجاز ہے، سبحان اللہ، کہ ایک جملے میں اس نے آج کے تمام واقعات اور خرافات جو باتیں ہیں ان تمام کو ختم کر کے رکھ دیا۔ بتانا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ مرد اور عورت یہ دونوں بچے کی پیدائش کا، بچے کی تخلیق کا سبب ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں، مگر خالق یہ نہیں ہوتے۔ خالق تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ سمجھ لینا کہ انسان کے جسم سے جو مادہ نکلتا ہے یہ ضروری ہے کہ اس سے اولاد پیدا ہو اور اولاد بن جائے، تو قرآن کریم نے اس عقیدے کو بھی ختم کر دیا۔ فرمایا کہ یہ سب تمہاری ذہنی اور عقلی باتیں ہیں، کیونکہ یہ تجربہ میرے دوستوں ہمیں بتاتا ہے کہ انسان آج کی دنیا کے اندر ہزاروں موٹے تازے صحت مند تندرست آدمی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں مگر اولاد سے محروم، اور ایک دبلا پتلا سوکھا آدمی بیچارہ کہ جس کی صحت بھی کوئی معیاری نہیں، باڈی بھی کوئی اس کی اتنی اچھی نہیں، کمائی کے اسباب بھی اچھا نہیں، لیکن دیکھو تو اس کی اولاد ہوئی چلی جا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کا ہونا اور نہ ہونا یہ انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ بات تو یہ ہے سمجھنے کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ہمارے قبضے اور قدرت کی بات ہے اور اس کے اندر بھی جو ہم چاہیں کریں۔ انسان اس کو نہیں سمجھتا اور اس حقیقت سے کس قدر بے خبر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جہاں دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے وہاں کاروبار بھی بڑھ رہے ہیں، وہاں کھیتیاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ پہلے ایک آدمی کماتا تھا تو 10 کھاتے تھے، اب 10 کے 10 کماتے ہیں۔ یہ بھی تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، کاروبار بھی تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیسے بھی تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو دنیا کے معاملات ہیں وہ بھی تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ نظر ڈالیں گے پس منظر میں، تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ جتنی تباہیاں اور بربادیاں آج کے زمانے میں ہیں، پہلے زمانے میں اتنی تباہیاں بربادیاں نہیں تھیں. روزانہ دیکھ لیجیے 200 وہاں مر گئے، 400 وہاں مر گئے، اور 80 وہاں مر گئے، اور 60 وہاں مر گئے. آدمیوں کے مرنے کی تعداد تو اس طرح ہے کہ جیسے جانور مرتے ہیں، اور چونٹی اور مچھر اور مکھی جس طرح سے ان کو مار دیا جائے، اس طرح سے آدمیوں کے مرنے کی تعداد آج ہو گئی ہے. تو صرف اسی کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ انسان پیدا زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیدائش کے ساتھ ساتھ آج اموات بھی تو زیادہ ہو رہی ہیں، تباہیاں بھی تو زیادہ آ رہی ہیں. بلکہ ایشیا والے اور خاص کر کے یہ جو اس انڈین اوشن کا جو علاقہ ہے، یہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں. ورنہ آج بھی ویتنام وغیرہ کے علاقے کے اندر اور یورپ کا بعض علاقہ ہے، وہاں میرے دوستوں مرد بہت کم ہے، عورتوں کی کثرت ہے. تو بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کھانا پینا اس کے قبضے میں ہے اور وہ لوگوں کو کھانا پینا دیتا ہے، جبھی سے دماغ کے اندر یہ سب خرابی پیدا ہو گئی ہے. آئیے، یہ تو برتھ کنٹرول کا مسئلہ ہے. ویسے بھی آپ عام طور پر دیکھ لیجئے کہ ہماری جو زندگی اور ہماری جو موت ہے، کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کی میڈیکل دنیا میں نے اتنی ترقی کی ہے تو وہ ایک مرتے ہوئے کو بچا لے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا میرے دوست. تدبیر انسان کرتا ہے اخیر وقت تک، لیکن حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک فضل نہ ہو اور اللہ کی جب تک مرضی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس عقیدے کو قرآن کریم نے فرمایا کہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. معنی یہ ہوئے کہ بنانا جو ہے وہ میرا کام ہے، پیدا کرنا میرا کام ہے. کیونکہ اگر پیدائش تمہارے قبضے میں ہوتی تو تم اپنی مرضی کے مطابق بچہ پیدا کر لیا کرتے. اس لیے تمہارے قبضے میں نہیں ہے یہ بچہ کا پیدا کرنا، یہ تو ہمارے قبضے میں. پھر تمہارے قبضے میں یہ بھی نہیں کہ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، یہ بھی ہمارے قبضے کے اندر ہے. ہم اگر چاہیں تو لڑکی ہو اور چاہیں تو لڑکا ہو، تم لاکھ چاہتے رہو. آپ انسانوں کو دیکھ لیجیے، بعض وہ لوگ ہیں جو زندگی بھر تمنا کرتے ہیں کہ ان کو ایک لڑکا مل جائے، لیکن میرے دوست لڑکی ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے. اور بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ پوری زندگی تمنا کرتے ہیں کہ ان کو ایک لڑکی ملے مگر لڑکی نہیں ملتی. اللہ اکبر، یہ عجیب بات. معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کچھ قدرت خدا بندی میں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے. انسان کو اصل بھروسہ خدا پر رکھنا چاہیے. باقی محنت کرنی اور مزدوری کرنی اور صحیح جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے وہ اپنے مقام کے اوپر ہے، لیکن ان تمام معاملات کے اندر خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کیونکہ خالق الارض والسماوات وہ ہے، رازق الارض والسماوات وہ ہے، رازق وہ ہے. رازق ہم نہیں کہ ہم سمجھیں گے ہم رزق دیں گے، یہ بات ہے. رازق جو ہے وہ ہے. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت اور کتنی عجیب و غریب آیت ہے، سبحان اللہ. اور سنیے، ارشاد فرمایا کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں. اللہ اکبر. مقصد یہ ہے کہ رات دن ہم مخلوق کو پیدا بھی کر رہے ہیں اور مار بھی رہے ہیں. ہمارا ایڈمنسٹریشن اور ہمارا جو ورک ہے، ہماری جو سروس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی ہے کہ رات دن کام کر رہی ہے اور اس کے باوجود نہ اللہ تعالیٰ تھکتا ہے، نہ اس کو نیند کی ضرورت، نہ اس کو آرام کی ضرورت. ہمارا تو حال یہ ہے میرے دوستو کہ جو توانائی جوانی میں ہوتی ہے، میرے دوستو بڑھاپا آتے آتے وہ توانائی اور وہ مردمی بھی دم توڑ دے گی. جو تیزی ان فوان شباب میں اور جوانی کی پہلی منزلوں میں ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ بات کہاں. انسان اپنے
اپنی زندگی کے ہر اسٹیج پر جیسے جیسے زندگی کے ایام بدلتے ہیں ویسے ویسے انسانوں کی عادتیں، سوچ وچار کا مادہ یہ سب بدلتا ہے، لیکن رب کو دیکھو، رب فرماتا ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وما نحن بمسبوقین، ہم کسی چیز سے ہارے نہیں، یعنی نہ ہمیں اس میں تھکن ہوتی ہے نہ آرام کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو عمر دیتا ہے، بہت لمبی عمر ہوتی ہے، کسی کی درمیانی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون سی عمر کس کے لیے مفید ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ معنی یہ ہوئے کہ تمہاری پیدائش بھی ہمارے قبضے میں ہے، موت بھی، کسی کو ہم بچپن میں مارتے ہیں کسی کو بڑھاپے میں، یہ سب کچھ